بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں ہرد سے آفیشیل پیج کے ذریعے دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ تو یہ ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اور آج ہم ترتیب وار 14واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آج کریں گے۔ پہلا پارہ 14واں رکوع اور سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 113 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی علی شیء، ہدایت پر۔ یعنی لفظی معنی تو یہ بنتا ہے کہ علی شیء، کسی چیز پر، وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔ وقالت النصارى، اور عیسائیوں کی جماعت نے کہا، لیست، نہیں ہے یہود یہودی علی شیء، کسی چیز پر۔ یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے تانا دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہودی حق پر نہیں ہے، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور انہوں نے کس کی تلاوت کی ہے؟ کتاب کی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، مثل قولہم، انہی کی طرح، یعنی جیسے یہ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھا، گروہ ان میں سے۔ فاللہ یحکم بینہم، فاللہ، سو اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم، یحکم کا مطلب ایک معنی حکم کا کیا معنی ہے؟ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے فیصلہ۔ حکم کا دوسرا معنی ہوتا ہے بادشاہ کا فرمان۔ تو اسی سے حاکم ہے، یعنی بادشاہ، یعنی حکم دینے والا۔ اور اسی سے وہ حکمت لفظ بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دنائی۔ بڑی خاص بات بھی اس کا معنی۔ اب آپ یہ لکھ لیں کہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 113 کا شان نزول کیا ہے؟ کل والی اپلوڈ نہیں کی ہوئی، تو پھر ابھی 26 منٹ انہوں نے کہا باقی ہیں، کیوں؟ ریکارڈنگ آپ 26 منٹ کی ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں، کیوں؟ کوئی اور چیز بھی ہے اندر؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور یہودی بھی آئے۔ نجران، نون جیم رے الف نون، نجران۔ کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہودی بھی آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بحث کرنا شروع کر دی۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بحث کرنا شروع کر دی۔ تو یہودی رافع نے عیسائیوں کو طعنہ دیا۔ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اس نے انکار کیا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا بھی کفر کیا۔ اور نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا تمہارا دین کچھ نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا۔ کہا تمہارا دین کچھ نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، اور آپ پر نازل شدہ کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا۔ جامع البیان
جلد 1 صفحہ 394۔ جلد 1 صفحہ 394۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اسی مکالمے کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا لکھا سارا؟ جواب ذرا وہ بقرہ کی آیت نمبر 113 کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہودی بھی آئے تو حضور کے سامنے بحث کرنا شروع کر دیا، تو یہودی رافع نے عیسائیوں کو طعنہ دیا، تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا اس نے انکار کر دیا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا بھی کفر کیا۔ اور نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص میں سے یہودیوں سے کہا، تمہارا دین اور تمہارا دین بھی کچھ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور آپ پر نازل شدہ کتاب توریت کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اس مقابلے کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے؟ یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کا انداز کلام ہے کہ یعنی اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں، جو کہاں سے روکتا ہے؟ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب ظالم کے ہم نے پیچھے معنی پڑے تھے، وہ کون سے؟ جی ظلم اندھیرا زیادتی کرنے والا یہاں ہو جائے گا نا۔ اس سے بڑا زیادتی کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی مسجدوں سے آج بھی اگر علماء فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں میں جانے سے کوئی بھی بندہ روکتا ہے، ہوتا ہے نا نمازیوں میں جاہل بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، وہ مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو، نمازیوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ یہاں کچھ مسائل سمجھنے والے ہیں کہ بعض چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں مسجدوں میں، تو بڑے زیادہ مسائل ہیں سمجھنے والے کہ ادھر حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کو پاگلوں اور بچوں سے محفوظ رکھو۔ وہ ابھی نہیں لکھنا، میں ضمن میں لکھاتا ہوں، تو منع کیا جائے تو وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ منع کیوں کی جائے، آئیں گے تو سیکھیں گے، وہ بات ٹھیک ہے،
لیکن پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں. وہ اپنے بچوں کی تربیت ہم نے کرنی. عام ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے مسجد کے سارے قالین پر جس جگہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جس جگہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو اسمیل سارے قالین کو جتنا مرضی دھو لیں لیکن اصل اسمیل نہیں جاتی. شرعی فتویٰ یہ آیا ہے کہ اس جگہ سے قالین کا ٹکڑا کاٹ دیا جائے گا. جب وہ کاٹا جائے تو وہ سینٹر میں آ جائے. ساری مسجد کی ڈیکوریشن خوبصورتی مسجد کو چار چاند لگا دیتی ہے. لیکن جب وہ دیکھیں تو پوچھے کہ بھئی یہ ٹکڑا کیوں غائب ہے؟ تو چودھری صاحب کہیں گے کہ اگر یہ سینٹر میں آیا ہے نا ٹکڑا تو بڑے بڑے لوگ کہیں گے بھئی یہ لگتا ہے استعمال شدہ قالین ڈالا ہے. ہماری توہین. کتنا سینسٹیو معاملہ ہے, حساس. دیکھیں نا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کچا پیاز یا کچا لہسن تھوم کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ. پیاز کی اسمیل اور پیشاب کی اسمیل میں سے شدید زیادہ تیز کس کی اسمیل ہے؟ انامال بجی کی ویگنی. اپنی سینس سے آپ نے بتانا. دونوں ہی ہے. دونوں کی زیادہ ہی. تو میں نے تو ویسے ہی آپ کو پزل کرنے کے لیے اب ہوگی. نہیں تو دونوں کی پیشاب کی اسمیل جو ہوتی ہے نا, ہم تو مطلب ٹوائلٹ میں پانی بہا دیتے ہیں. جس بیڈ پہ بچے نے کیا ہو تو کمرے میں انٹر ہوتے یعنی زیادہ بدبودار جو اسمیل ہے وہ پیشاب کی ہے. یہ اس طرف میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ مسجد کے اندر پیاز کھا کر ہلکی اسمیل لے کر جانے سے منع کیا گیا. تو تیز اسمیل اگر وہاں بدبو جو ہے وہ چھا جائے, سمجھئے, تو یہ منع اور حرام. لہٰذا بچوں کو اگر لے کے جائیں تو ان کے پیشاب بہانے کا سخت پابندی سے خیال رکھ کے تو پھر لے کے جانا چاہیے. ہمارے ہاں بڑے بڑے غلط کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہے, ایک یہ گپ مشہور ہے. تو پہلے دن کے بچے کا بھی پیشاب ویسے ہی نہ پاک ہے کیونکہ 70 سال والے عمر رسیدہ کا جس طرح نہ پاک. ٹھیک ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. اسی میں سے اگر میرا خیال ہے 6 سوال تو اسی میں بن گئے. بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہی چاہیے کہ نہیں. قالین کے اوپر اگر کر دے پیشاب بہانا تو کیا حکم. پیاز کھا کے جانا کیسا ہے, لہسن کھا کے جانا کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر ہیں. بھائی یہ کہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ اس سے بھی جو ہے نا کپڑے وہ خراب ہو جاتے ہیں, ناپاک ہو جاتے ہیں. اس کی حالت یہ ہے کہ اگر پیتے سار بچے نے الٹی کر دی ہے تو وہ پاک ہے کیونکہ وہ معدے تک ابھی نہیں پہنچا. جو چیز معدے تک پہنچ جائے, اسٹے کر جائے, وقف کر جائے, ہاضمے کے قریب پہنچ جائے, وہ معدے کے اندر چونکہ پروسیس شروع ہو چکا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے سمیل والا, اس کے اندر بدبو ہوتی, وہ پھر کہا گیا وہ ناپاک ہے. بات سمجھ گئے. پینے کے فوراً بعد جو بچہ الٹی کر دے تو وہ پاکی کے حکم میں. لیکن اگر وہ اسٹے کر جائے, ہاضمے کی طرف چلا جائے تو آدھے گھنٹے بعد وہ جو کرے گا وہ معدے سے آئے گا. معدے سے جو آئے گا تو وہ اسمیل والا ہوگا, بدبو, وہ نہ پاک. یہ مسئلہ. تو سب سے بڑا ظالم کسے کہا گیا؟ جو اللہ کی مسجدوں سے. اب کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب, ان کو بھی منع کرنے کا انداز نہیں آتا ہوتا. بچے جو ہے نا یہ مسجد کے اندر اتنی ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں کہ قرات کرنے والوں تلاوت بھول جاتی کیا کر رہے ہیں. یہ بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے, ٹرین کر کے لائیں. جو دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں وہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہوتے ہیں.
تو ہمارے کی کوٹلی میں ایک مسجد میں ایک بچے نے ایسا کیا، جو شرارتیں کر رہے تھے، جو ہی سلام پھیرا تو ایک بھائی صاحب نے تھپڑ مارا تو کان کا پردہ پھٹ گیا، خون آنا شروع ہو گیا۔ اب وہ غیرت ایمانی ہے کہ جو انہوں نے کیا، لیکن سامنے بچہ تھا، اب وہ ساری زندگی کے لیے وہ مخالف بھی ہو گیا۔ اور مسجد میں بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بچوں کو پہلے تو لے کے نہ جائیں تو پھر بچے چھوٹے ہیں تو پیمپر کر کے لے کے جائیں، احتیاط احتیاط، کیونکہ مسجد کے اندر ہوتے فرشتے ہیں، اور اسمیل آئے تو وہ اللہ کا عذاب والی کیفیت ہے، منع کیا گیا۔ اب یہ آیت پڑھ کے تو پھر دوسرے کے اوپر فٹ کرنا کہ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ بڑا ظالم ہے جو مسجدوں سے روکتا ہے، فلاں بندہ جو ہے نا وہ ظالم ہے، اس طرح پھر ان کو دوش نہیں دے سکتے آپ، سمجھ گئے؟ تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر سمیل پھیلے یا بچے پیشاب کر دیں۔ ہمارے اس کو لائٹ لیا جاتا ہے، کوئی نہیں، وہ عورتیں آئی ہیں پڑھنے کے لیے، مرد آئے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ ہی آیا کوئی، پورا قالین دھویا ہی نہیں جا سکتا نا، اس کی سمیل، کیونکہ یہ قالین کو اتنے ٹکڑے کو دھونے کے لیے بھی لوگ آر اور بیزتی سمجھتے ہیں، بھی اتنی جگہ کے لیے، فٹ جگہ کے لیے ہم اس کو کھیڑیں، وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ قالین کے نیچے فوم ڈالا جاتا ہے، وہ بھی ناپاک، نیچے زمین تک ناپاکی، قالین کو نکال کے اس جگہ کو، فرش کو دھونا فرض ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو مسجدوں میں، چھوٹے انٹرین بچوں کو نہ لیں۔ اچھا، ایوز کارا کہ ذکر کیا جاتا ہے، فی حسمہ، اسی کا نام، کس کا نام؟ اللہ کا، یعنی پیچھے بات آ گئی نا اللہ، وہ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یعنی وسعا، اور جو سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فی خرابیہ، کہ مسجدوں کے اندر فتنہ ہو، خرابی ہو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں مسجدوں میں، الا الخائفین، مگر کس حالت میں؟ ڈرتے، یعنی کہ ان کو چاہیے یہ تھا مسجدوں میں داخل ہوتے، مسجدوں میں وہ جو کلام میں نے بتایا تھا پہلے، نفی پھر اسباب، یہ داخل نہ ہوتے مسجدوں میں، اگر داخل ہوتے تو اس کیفیت میں داخل ہوتے کہ اللہ سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے جی، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی، ولہم، اور آخر میں، فی الآخرتی، اور آخرت میں بھی، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے۔ اب ہے جی کہ اس کا شان نزول، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 114 اور 115 کا شان نزول کیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، بات کی تہ میں جا کے سمجھنا وہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم اور لازم ہے، اور ہوتا ہے ان باتوں کو سمجھنا، ورنہ مطلب اس کا صحیح مفہوم تک ہم پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ شان نزول تو ہوتا ہے اس وقت جو عرب کے حالات چل رہے تھے، لیکن اصل میں قیامت تک کے لیے یہ مشل راہ ہوتا ہے قرآن پاک، کہ ہم نے کیسے چلنا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن میں آیات نازل ہو چکی ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں 2 قول ہیں،
ایک قول یہ ہے کہ حضرت مجاہد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ حضرت مجاہد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں اس آیت میں مسجد سے روکنے والوں سے مراد اس آیت میں مسجد سے روکنے والوں سے مراد عیسائی ہیں جو بیت المقدس میں گندگی پھینکتے تھے۔ جو بیت المقدس میں غلاظت اور گندگی پھینکتے تھے اور لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت قتادہ علیہ رحمہ، ادھر یہ آگے عبارت یہاں سے دوسرا